کمپیریزن کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر کہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک جعلی الیکشنز کروائے گئے، حسینہ واجد صاحبہ کا اقتدار جو ہے دوبارہ ان کو دیا گیا، اور الٹیمیٹلی وہ جو بار بار ہم کہتے تھے جناب بنگلہ دیشی ماڈل جو ہے اس کا بڑا بھیانک قسم کا اختتام جو ہے وہ آج پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے پاکستان کا اور بنگلہ دیش کے حالات کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور آپ کا۔ ڈیفینیٹلی آج ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جو اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں ایک بات تو یہ کہ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو الیکشن کے ذریعے آنا چاہیے، اور یہ آج اس کی بڑی زندہ مثال ہے۔ حسینہ واجد از ون آف دی لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش، اور 1996 سے وہ کر رہی ہیں آ رہی ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی خدشات تھے اور اگر ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کے الیکشن کے اوپر کوئی تاثر تھا تو وہ ان کے دیکھیں عوام کے رد عمل سے ان کو جانا پڑا آج۔ تو اگر یہ ہم جمہوریت کی جو کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں بار بار اور جمہوری عمل کی جو بات کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی الیکشن ٹرانزیشن کو جمہوری عمل میں کنورٹ کریں، الیکشن یہ بات ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے اس ملک میں۔ ظاہری بات ہے اس ملک میں جب آپ ریگنگ کی بات کریں گے، الیکشن کے فری اینڈ فیئر نہ ہونے کی بات کریں گے تو اس میں بہت ساری مثالیں آتی ہیں، میں دے سکتی ہوں، ایک کیا 100 دے سکتی ہوں۔ 2018 کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، کیسے رگ ہوا، RTS بیٹھا، کس طرح لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے لوگوں کو جو PMLN کے جو لوگ تھے ان کو ٹکٹس نہیں دینے دیے گئے، کس طرح سے ہمیں فون کالز آتی تھی جب لوگ ہمارے سیکٹریٹ ٹکٹ لینے آتے تھے، راستے میں کہا جاتا تھا یہاں مڑ جائیں ٹکٹ مت لیں، یہاں پہ یہ ہوا، یہ پھر RTS بٹھا کر اور ایک شخص کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہاں پہ انفورس کیا گیا، یہاں پہ پلانٹ کیا گیا، اور وہ جو پورا تھا جو پورا ایک منصوبہ تھا وہ ہمارے سامنے بھی آیا، اور اس کی وجہ سے اس ملک میں کیا 2018 سے لے کے 22 تک کس طرح کے حالات رہے، معاشی حالات کیا رہے، سیاسی حالات کیا رہے، ہمارے خارجی حالات کیا رہے، کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس ملک نے دیکھا ہے جو ہے فری اینڈ فیئر نہ ہونے کا۔ اور جو 2024 کے الیکشن کے اوپر 8 فروری کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، فارم 45 اور فارم 47 کی بات کی جاتی ہے، تو وہ بات کرنے والے حکومت کے حوالے سے بھی تو یہی جی ایک منٹ وہ منصور دیکھیں وہ کوئی کمپیریزن نہیں ایسی بات نہیں، کمپیریزن ہمارے کس حوالے سے؟ حسینہ واجد کا کمپیریزن شہباز شریف صاحب سے کیا جائے، شہباز شریف صاحب سے کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کے ادوار دیکھیں، 3 دفعہ جو حکومتیں آئیں، کبھی 3.5 سال، کبھی 2 سال، کبھی 2.5 سال، آپ حسینہ واجد سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف کے ساتھ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے 2008 سے، یہ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک دن آئے گا شہباز شریف صاحب کو اسی طرح نکال 2008 سے لے کر 2018 تک شہباز شریف صاحب 10 سال پنجاب میں رہے، آپ کر لیں کمپیریزن، کارکردگی کا کرنا ہے وہ کر لیں، پرفارمنس جو آپ نے ترقی کا کرنا ہے ترقی کا کرنا ہے وہ کر لیں، ٹیکسٹائل سیکٹر ایکسپورٹس آپ اٹھا کے دیکھیں، جی بالکل ٹیکسٹائل ان کی ہوئی ہے، ٹیکسٹائل ان کی جو ہے وہ اوپر گئی ہے، کیونکہ میں تو اکثر یہ کمپیریزن دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں BISP بنایا اور لوگوں کو یہ مدد لینے پہ لگا دی، اور انہوں نے اسی دوران میں لوگوں کو کاٹن انڈسٹری میں لگا کر وہ ایکسپورٹر بن گئے کاٹن کے۔ تو دونوں ماڈل ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا کہ آپ PMLN کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک نہیں کر سکتے جی، لیکن میں 2024 کے حوالے سے ایک مثال دینا چاہتی تھی جو بہت زیادہ فارم 45 47 کی ہمیں بار بار سوال کیا جاتا ہے، تو دیکھیں عمر ایوب صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے کیوں اس کے اوپر اسٹے آرڈر ہے، کیوں نہیں ہم کھولتے؟ پھر یہاں پہ قیوم نارا صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کے اوپر کیوں اسٹے آرڈر ہے؟ جہاں پر ان کو فائدہ ہے کانسٹیچوئنسی کھولنے پر وہاں پر بھی ان کا نقصان ہے، وہاں بھی اسٹے دیا جاتا ہے، جہاں پہ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کانسٹیچوئنسی کو لو وہاں پہ بھی اسٹے دے دیا جاتا ہے۔ یہ دوگلا معیار نہیں ہے۔